الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة المهتدين وعلى أعدائهم أجمعين. یہ آج اس مختصر وقت میں بعض اسلامی تعلیمات کے بہت ہی اہم اور حساس نوعیت کے مسائل کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا اور جن کی طرف توجہ بہت ضروری ہے، اور وہ عدم توجہ کے نتیجے میں انسان کے ایمان کے متزلزل ہونے کا خطرہ ہے، ایمان کے متزلزل ہونے کا خطرہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ ابھی ہم شریعت سے متعلق اللہ کا جو نظام ہے اس کی بات نہیں کر رہے. یہ عالم تکوین، یہ عالم خلقت، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون جی رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کون صحت مند ہے، کدھر زلزلہ آیا ہے، کدھر نہیں آیا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ابھی ہم عالم تشریع کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. عالم ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ کے جو نظام کائنات ہے وہ دو قسم کا ہے. بعض اللہ تعالیٰ کے فیصلے یا نظام کائنات کے حصے ہیں، وہ ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. رد و بدل نہیں ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں کچھ بھی کریں، وہ اللہ نے جو ایک نظام بنایا ہوا ہے وہ چل رہا ہے. صبح سورج نکلتا ہے، یہ غروب ہوتا ہے، پھر دوسرے دن نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند وغیرہ وغیرہ. یہ سارے سلسلے ہیں. اچھا جی، مہینے کبھی 29 کو نکلتا ہے، کبھی جو ہے نا وہ 30 کا نکلتا ہے. یہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ نظام جو ہے نا وہ چل رہا ہے. اچھا، میرے گھر بات کروں کہ بعض اللہ تعالیٰ اپنے انتہائی مقرب اور جو VIP نوعیت کی جو شخصیات ہے نا، ان کی خاطر اس نظام میں بھی تبدیل کر دیتا ہے. ان میں سے ایک حضرت علی کے لیے سورج کا پڑ جانا ہے نا. سورج واپس آیا نا، سورج واپس آ گیا. اچھا، اس کا تبدیل نہ ہونے والے نظام میں سے ایک یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ کسی کو معاف نہیں کرتی. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک نرم و نازک تازہ جو ہے نا، یہ ران کی بوٹی جو ہے اس کو آگ کے اوپر آپ رکھیں اور وہ نہ بھونیں. لیکن حضرت جو ہے نا وہ ابراہیم کو منجنیق کے ذریعہ ڈالا گیا اور آگ کو اللہ نے بجھا دیا یا جلانے کا اثر چھینا. جو بھی کیا نہیں جلے، ٹھیک ہے. اچھا، میں کونی بردا یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تو مثلا گولا بن جا، نہیں، کونی بردا، ٹھنڈی. اچھا، پانی کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے بہاؤ کو رکھا ہے. بہاؤ کو میں کبھی پورے تیلانی روایت جو ہے نا بہار الانوار کی جلد نمبر 91 آپ کو پوری روایت سناؤں گا. میں ایک دو صفحہ پر مشتمل ہے. وہ بنی اسرائیل جو دریا کو کراس کرتے ہوئے کرنے لگے نا، آپ ان کے نخروں کو جو ہے نا وہ سن کے حیران ہو جائیں گے. اچھا بھائی، وہ راستے بنا دو ہمارے لیے. وہ راستے بنے، پتہ نہیں کتنے گلیاں بن گئی، سمندر کے اندر گلیاں بن گئی. اچھا، کہا کہ ہمیں نا کچھ ہمارے اس گلی میں جا رہے ہیں، کچھ اس گلی میں جا رہے ہیں. اب اپنے ساتھیوں کے بارے میں بے خبر ہیں، خیرت سے ہیں یا نہیں ہے. وہ ایسا بنایا سسٹم شیشے کی طرح ایک دوسرے کو. اچھا، آپ تعجب ہوگا، پانی ہے نا، پانی کہ جدھر ہم چل رہے ہیں نا وہ کیچڑ ہے، اس کو خشک کرو. یہ سارا کام جو ہے نا وہاں پر محمد اور آل محمد کو وسیلہ بنانے کے ذریعے ہوا ہے. کہا یہ دعا مانگو، اس طرح مانگو، یہ گلیاں بھی بن جائیں گی اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکو گے. وہ سمندر کے سینٹر میں بھائی ادھر کوئی اس طرح کی کوئی خشک کرنے والی مشین بھی نہیں ہے. کیچڑ ہے، اس کے اوپر چلا نہیں جاتا، اس کو خشک کرو. یہ سارا جو ہے نا وہ ایسا ہو، لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. اچھا جی، کچھ عشق جو ہے یہاں پر وہ قابل جو ہے نا وہ ہے. یعنی
آپ بھی جا کر آپ گھر پڑھیے، سورہ رات کی آیت نمبر 39 ہے یہ، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ علم الکتاب۔ کچھ فیصلے یا نظام کائنات کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ وہ قابل تغیر ہے، وہ تبدیلی کے قابل ہے، تبدیلی کے قابل ہے۔ وہ کس طرح تبدیل ہوتے ہیں، اس کا اختیار اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ کرو گے تو میں تبدیل کروں گا۔ فیصلہ لکھتا ہے، خدا فیصلہ لکھتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو میں اپنا فیصلہ چینج کروں گا۔ ہم سے یہ کام کیوں کرواتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ بات میں دعا کرے گا، اس کو پتہ ہے یہ صلہ رحیم کرے گا، اس کو پتہ ہے یہ صدقہ دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو میری دعا کے بغیر، صدقہ کے بغیر جو ہے نا، خدا ہے وہ میری خواہش پوری کر دے نا، ضروری خواہ میرے پیسے لگوانے نہیں۔ اس میں وہ اس میں دعا میں مصلحت ہے، صدقہ میں مصلحت ہے، صلہ رحیم پہ جو ہے وہ مصلحت ہے۔ اس کو پتہ، یہ سارا پتہ ہے کہ یہ میرا جو ہے نا ٹیمپریری فیصلہ ہے، یہ میرا بدل صدقہ دے گا، یہ دعا کرے گا، صلہ رحیم کرے گا، اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ میں چینج کروں گا، یہ پہلے سے اس کو پتہ ہے، یہ اس کو پتہ ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، ایسا نہیں کہ حادثاتی طور پر اچانک آپ نے صدقہ دے دیا تو اللہ مجبور ہو گیا فیصلہ تبدیل کرنے پر، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کرے گا، اور اس کے کرنے کے نتیجے میں تبدیل کروں گا۔ اور خدایا مجھ سے یہ کام کروائے بغیر ہی پہلے سے ہی کر دے، مجھے دعا کرنے کی تکلیف کیوں دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ دعا میں جو مصلحت ہے نا، نادار تو نہیں سمجھتا، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جی اچھا، بعض اوقات جو ہے نا ایسا بھی ہوتا ہے کہ تاریخ میں موجود ہے، ایک ٹھیک ٹھاک عالم دین کی دعا قبول نہیں ہوتی، ایک سادہ آدمی، سادہ جس کی سورہ الحمد ٹھیک نہیں ہوتی، اس کی دعا جو ہے نا وہ کارگر ثابت، وہ نشانے کو جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ابھی ایران میں ایک ہے الہی مشائی، بہت فیلسوف قسم کا بندہ ہے، بات بالکل نہیں ہے، ٹی وی پر آتا ہے، چینلوں پر بھی آتا ہے، کلپ اس کے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، داڑھی بھی نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے، بال بھی سب ہزاروں اشعار مولوی کے اور جو ہے نا وہ حافظ کو اس کو یاد ہے۔ وہ میں اس کی کلپ سن رہا تھا، وہ چہار باغ ہے ایران میں، میرے خیال میں اصفہان میں ہے، چہار باغ میں شیخ بہائی لوگوں بیٹھ کے لوگوں کی نمازیں ٹھیک کر رہا تھا، جن کی ٹھیک تھی ان کی تصدیق کر رہے تھے، جن کی غلط تھی ان کو ٹھیک کر رہے تھے۔ ایک بڑھیا ہے چہار باغ کے اندر، وہ نہریں بھی بہہ رہی تھی، نہریں بھی بہہ رہی تھی، تو اس نے کہا سناؤ، تو اس نے وہ غلط ملت اس نے نقل بھی اتاری تھی، اس خاتون نے جو ہے نا وہ کیا کہا پتہ نہیں، بعض الفاظ کو آگے پیچھے بھی کیا، جو بولے ان کو غلط بھی کہا، اسے کہا کہ آپ کی جو ہے نا وہ قرات میں اشکال دارت، یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے، معاملہ گڑبڑ ہے آپ کا۔ خاتون نے کہا آپ کی اپنے قرات اشکال دارت، میری قرات اشکال دارت، میں کئی سالوں سے میں نماز پڑھاتا ہوں۔ کہا کہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا، اس کا اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اچھا کیا اثر ہونی چاہیے؟ کہا یہ جو پانی بہ رہا ہے نا، پڑھو ان کو اور یہ پانی رک جائے۔ میں نے پڑھا، شیخ بھائی نے وہ نہیں رکا، اس سے کہا تو یہ کر رہے؟ تو ہاں میں کر رہی تھی۔ اس نے جب پڑھا نا، بھوک مارا تو وہ پانی جہاں چلا تھا کہ وہی میں رک گیا۔ کچھ لوگوں کے دعا قبول نہ ہونے کے نتیجے میں ان کے ایمان کے متضد ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا اللہ کو۔ کچھ کے بارے میں اللہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی میں نے دعا قبول نہ کی تو پھر کہے گا خدایا تو وعدہ کر کے پھر مکر جاتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بہت تاریخی واقعہ اس طرح کے جو ہے نا وہ حصے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہ ساری تمہید جو ہے نا مجھے آپ کو ایک روایت سنانی تھی۔ بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو 3 دفعہ زہر دی گئی ہے، 3 دفعہ۔ پہلی اور دوسری دفعہ جب آخری دفعہ جو ہے نا زہر کا اثر ظاہر ہونے لگا اور بڑے کرب کی حالت میں تھے، تو لوگوں نے کہا دعا کریں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کو شفا دے۔ فرمایا میں 2 دفعہ مجھے زہر دیے لوگوں نے، میں نے جا کے اپنے جسم کو نانا کے روزے کے ساتھ مس کیا ہے، خدا نے مجھے شفا دی ہے، یہ کارگر ہے، یہ حتمی ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ یعنی تیسری دفعہ اللہ کہے گا کہ بس میں تنگ آ گیا ہوں، بار بار دعا مانگتا رہتا ہوں، اسے
وہ پہلے جو ہے وہ اس میں وہ اثر جو ہے نا وہ اٹل نہیں تھا، وہ فیصلہ اٹل نہیں تھا. زہر کا اثر پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے زہر کا اثر بھی جو ہے نا وہ سلب کیا، اس سے شفا مل گئی. تیسری دفعہ یہ بعض فیصلے اٹل ہوتے ہیں، بعض فیصلے تبدیلی کے قابل ہوتے ہیں، نظر ثانی کے قابل ہوتے ہیں. دونوں کی طرف اس سورہ رات کی آیت نمبر 39 میں ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. یعنی جو فیصلے خدا نے کر رکھے ہیں ان میں سے جس کو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے. وہ ام الکتاب، کچھ اٹل فیصلے ہیں وہ ام الکتاب میں ہیں، اس نے ہو کے رہنا ہے. لاکھ صدقہ دے دو، لاکھ دعائیں مانگو، جو مرضی کرو، اس نے ہو کے رہنا ہے، اس نے ہو کے رہنا ہے. اچھا، یہ اسی سلسلے کی ایک عجیب روایت ہے، وہ جعفر صادق علیہ السلام کی. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سورہ رات کی آیت نمبر 39 کی تفسیر میں اس کو لکھا ہے. اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا. ایک بار تو درود بھیجے نا محمد لِكُلِّ أَمْرٍ يُرِيدَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي عِلْمِهِ. اللہ جس کام کو بھی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے. قبل ان يصنعه، اس کام کو انجام دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. وَلَيْسَ شَيْءً يَبْدُو لَهُ إِلَّا وَقَدْ كَانَ فِي عِلْمِهِ. اور جو چیز بھی بعد میں جو ہے نا وہ یعنی تبدیلی آ جائے، بیمار ہونے کے بعد شفایاب ہو جاتا ہے. یہ اچھا جی، اسی طرح موت کے قریب ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ ساتھی یعنی نیا جو ہے نا وہ صورتحال وہ اس کے علم میں ہے، پہلے سے جو ہے نا اس کے علم میں ہے. ان اللہ لا یبدو لہ من جہل. اور بتا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نیا انکشاف ہو، نہیں. جہالت کے نتیجے میں جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے کوئی نئی صورتحال نہیں آتی. یہ جو لفظ آپ سنا ہونا بدا، یہ بدا کا تصور تمام مسلمانوں کے ہاں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے ایک الگ موضوع کے طور پر کتابوں میں اس کو ہم چھیڑتے ہیں، باقی مسلمان جو ہے نا اس کو نہیں چھیڑتے. ابھی میں صحیح ترمذی کی روایت شیخ صاحب نے دی ہے، اس میں آپ نے فرمایا ہے، اور سنت کی روایت ہے، ایک حدیث ہے، لا يرد الدعاء قضاء الا الدعاء. قضاء خدا کے فیصلے کو دعا کے علاوہ کوئی بھی جو ہے نا وہ تبدیل نہیں کر سکتا. ولا يزيد في العمر الا البر. اور عمر میں اضافہ بھی سوائے نیکی کے کوئی دوسرا جو ہے نا عمل نہیں بڑھا سکتا. یہ سب جو ہے نا کوئی چینجنگ ہے. اچھا جی، 20 منٹ ہو گئے. ابھی حدیث میں پھر اس کو پھر کر کے رکھتے ہیں نا. آج تمہید ہو گئی، اور کل جو ہے نا وہ بیان کریں گے کہ منصور دیوانقی پکا ارادہ کیا ہوا تھا اس نے امام علیہ السلام کی امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کرنے کا. اور باقاعدہ جو ہے نا وہ اشارہ دیا ہوا تھا کہ وہ میرے پاس آئیں گے، جیسے ہی میں اپنے ہاتھ پر ہاتھ ماروں گا، بندہ رکھا ہوا تھا جلاد، ان کا جو ہے نا وہ سر قلم کرنا ہے. کل وہ انشاءاللہ دعا جو ہے نا وہ بتائیں گے، جس کے نتیجے میں اس کا فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور آتے ہی کھڑے ہو کے امام علیہ السلام کا وہ استقبال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.